السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہیں آب حیات کے ایک نئے اور شاندار ایپیسوڈ کے ساتھ۔ پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچن میں رکھے بلیک کرنٹ اور چاکلیٹ فج کیک کے 2 ٹکڑے لے کر وہ کافی ٹرے میں رکھنے لگا تو امامہ نے کہا، کچھ فائدہ ہوا میرے کچن میں آنے کا؟ ہاں، تم نے مجھے کمپنی دی۔ اس نے ٹرے اٹھا کر اس کے ساتھ کچن سے باہر نکلتے ہوئے کہا، تم اکیلے بھی بنا سکتے تھے تو خواہ مخواہ مجھے بھی لائے۔ تمہیں دیکھتے ہوئے زیادہ اچھی بنی ہے۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ یہ بڑی چیپ بات ہے۔ اوہ ریئلی؟ وہ تمہارے رومانٹک ناولز میں بھی تو ہیرو ایسی ہی باتیں کہتا ہے۔ اس نے امامہ کے چہرے پر غائب ہوتی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھ کر فوراً اپنے جملے کی تصحیح کی۔ تم میری بکس کی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ بگڑی۔ اوکے سوری۔ سالار نے ساتھ چلتے ہوئے ٹرے سے ایک ہاتھ ہٹا کر اس کے گرد ایک لمحے کے لیے ہمائل کیا۔ کون سی موویز لی تھی تم نے؟ بیڈ روم میں آ کر امامہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سالار نے مارکیٹ سے آتے ہوئے ایک مووی شاپ سے کچھ سیریز خریدی تھی۔ سی ڈی پلیئر پر مووی لگاتے ہوئے سالار نے ان موویز کے نام دہرائے۔ ریموٹ کنٹرول پکڑے وہ بیڈ سے کمبل اٹھا کر خود بھی صوفے پر آ گیا تھا۔ وہ اس کی ٹانگوں اور اپنی ٹانگوں پر کمبل پھیلا کر اس نے کارنر ٹیبل پر پڑا کافی مگ اٹھا کر امامہ کی طرف بڑھایا۔ تم پیو، پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے امامہ کو مہندی والے ہاتھوں سے مگ پکڑنے کی کوشش سے روکا۔ اسکرین پر فلم کے کریڈٹس چل رہے تھے۔ امامہ نے کافی کا گھونٹ لیا۔ کافی اچھی ہے، اس نے ستائشی انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ تھینک یو، سالار نے کہتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنا مگ اٹھا لیا۔ وہ اب اسکرین کی طرف متوجہ تھا جہاں چارلس لیتھن نظر آ رہی تھی۔ امامہ نے اس کا انہماک محسوس کیا تھا۔ وہ کچھ بے چین ہوئی۔ وہ اس ایکٹریس کے نام سے واقف نہیں تھی۔ یہ کون ہے؟ امامہ نے اپنا لہجہ حت المقرور نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نہیں جانتی؟ سالار اب کانٹے کے ساتھ کیک کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ نہیں، چارلیز تھیرن ہے یہ۔ میرے نزدیک دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت ہے۔ کیک امامہ کو کڑوا لگا تھا۔ وہ پھر اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ خوبصورت ہے نا؟ کیک کھاتے ہوئے اسکرین کی نظریں ہٹائے بغیر اس نے امامہ سے پوچھا۔ ٹھیک ہے بس، اس نے سرد مہری سے کہا۔ مجھے تو خوبصورت لگتی ہے۔ اسکرین پر نظریں جمائے وہ بڑبڑایا۔ امامہ کی دلچسپی اب فلم سے ختم ہو گئی تھی۔ خوبصورت ہے لیکن بری ایکٹریس ہے۔ چند سین گزرنے کے بعد اس نے کہا۔ آسکر جیت چکی ہے۔ ابھی تک اس کی نظریں اسکرین پر ہی جمی تھی۔ امامہ کو چارلیز اور بری لگی۔ مجھے اس کی ناک اچھی نہیں لگ رہی۔ چند لمحے گزرنے پر امامہ نے کہا، ناک کو کون دیکھتا ہے؟ وہ اسی انداز میں بڑبڑایا۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سالار سنجیدہ تھا۔ پھر مجھے بال پسند ہیں اس کے۔ امامہ دوبارہ اسکرین کو دیکھنے لگی۔ سالار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ اس نے ہنستے ہوئے امامہ کو ساتھ لگایا۔ تم ذرا بھی ذہین نہیں ہو۔ کیا ہوا؟ امامہ کو اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کچھ نہیں ہوا، مووی دیکھو۔ کیک کا آخری ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے وہ دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امامہ نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر سی ڈی پلیئر بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ فضول مووی ہے۔ بس تم باتیں کرو مجھ سے، امامہ نے جیسے اعلان کیا۔ باتیں ہی تو کر رہا ہوں، مہندی خراب ہوئی ہوگی، سالار نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، سوکھ گئی ہے، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ وہ ریموٹ کنٹرول رکھتے ہوئے چلی گئی۔ چند منٹوں بعد جب وہ واپس آئی تو مووی دوبارہ آن تھی۔ امامہ کو آتے دیکھ کر اس نے مووی آف کر دی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کافی پیتے ہوئے سالار نے اس کے مہندی والے ہاتھ کو بار بار پکڑ کر دیکھے۔ مہندی کا رنگ گہرا تو نہیں تھا لیکن بہت کھلا ہوا تھا۔ تمہارے ہاتھوں پر مہندی بہت اچھی لگی ہے۔
اس کی ہتھیلی اور کلائی کے نقش و نگار پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ بلا وجہ مسکرا دی۔ چوڑیاں کہاں ہیں؟ سالار کو یاد آیا۔ پہنوں؟ وہ پرجوش ہوئی۔ ہاں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر کچھ دیر پہلے بازار سے خرید کر رکھی چوڑیاں دونوں کلائیوں میں پہن کر دوبارہ اس کے پاس آ گئی۔ اس کی کلائیاں یکدم سرخ چوڑیوں کے ساتھ سج گئی تھیں۔ اپنی کلائیاں سالار کے سامنے کر کے اس نے اسے چوڑیاں دکھائیں۔ پرفیکٹ۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی کو چوڑیوں کی ہلکی سی کھنک پانی کے ارتعاش کی طرح توڑنے لگی تھی۔ وہ اب اس کی چوڑیوں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ معجزہ لگتا ہے یہ۔ چند لمحوں بعد اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ اپنا بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے اس نے امامہ کو خود سے قریب کیا۔ سویٹر سے نکلتے اس کے سفید شرٹ کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے امامہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ اس شخص سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن بار بار اس کی قربت میں ایسے سکون اور تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ وجہ وہ رشتہ تھا جو ان دونوں کے درمیان تھا، یا وہ زندگی جو وہ گزار کر آئی تھی، یا کچھ اور۔ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ہر بار اپنے گرد اس کا بازو اسے دیوار کی طرح محسوس ہوتا تھا جو اس کے گرد کھڑی کر دیتا تھا۔ ایک بات مانو گی؟ سالار نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ملامت سے کہا۔ کیا؟ اس کے سینے پر سر رکھے امامہ نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا۔ وعدہ کرو پہلے۔ اوکے، امامہ نے باختیار وعدہ کیا۔ فلم دیکھنے دو مجھے۔ وہ بے حد خفا ہو کر اس سے الگ ہوئی۔ میں دیکھنے کے لیے لے کر آیا ہوں امامہ، وہ سیدھا ہوتا ہوا بولا۔ تم دوسری موویز بھی لے کر آئے ہو، ان میں سے کوئی دیکھ لو۔ اوکے ٹھیک ہے۔ امامہ حیران ہوئی کہ وہ اتنی جلدی مان کیسے گیا تھا۔ سی ڈی پلیئر پر مووی تبدیل کر کے وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ خوش؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ وہ مطمئن انداز میں مسکرا کر دوبارہ اس کے قریب ہو گئی۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے اس نے فلم کے کریڈٹس چلتے دیکھے۔ وہ کریڈٹس پر غور کیے بغیر دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بہت آہستہ آہستہ تھپک رہا تھا۔ امامہ کو نیند آنے لگی اور اس کی آنکھ لگ جاتی اگر تیسرے ہی سین میں اسے چارلز تھرن اسکرین پر نظر نہ آ جاتی۔ کچھ کہے بغیر اس نے سر اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، تینوں موویز اسی کی ہیں، اس نے ایک شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دیکھنے دو یار، اس نے جیسے التجا کی تھی۔ امامہ نے چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اسکرین کو دیکھا۔ تعریف نہیں کرو گے تم اس کی؟ آئی پرومس، سالار نے بے اختیار کہا۔ وہ خوبصورت نہیں ہے، امامہ نے جیسے اسے یاد دلایا۔ بالکل بھی نہیں، سالار نے سنجیدگی سے تائید کی۔ وہ بہت بری ایکٹریس ہے، بے حد۔ امامہ کو اس کی تائید سے تسلی ہوئی۔ اور تم اسے اس طرح اب نہیں دیکھو گے جیسے پہلے دیکھ رہے تھے؟ اس بار سالار ہنس پڑا۔ کس طرح دیکھتا ہوں میں اسے؟ تم دیکھتے نہیں، گھورتے ہو اسے۔ کون ایسا نہیں کرے گا؟ وہ اتنی سالہ روانی میں کہتے کہتے رک گیا۔ کہہ دو نا خوبصورت ہے، امامہ نے اس کی بات مکمل کی۔ میں تمہارے لیے اس کو بہن نہیں بنا سکتا، تو صرف ایکٹریس سمجھو اسے۔ ایکٹریس ہی تو سمجھ رہا ہوں یار۔ چھوڑو، میں نہیں دیکھتا، آدھی مووی تو ویسے ہی گزر گئی ہے۔ سالار نے اس بار کچھ خفا ہو کر ریموٹ کنٹرول سے مووی آف کی۔ امامہ بے حد مطمئن انداز میں صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب صوفے سے چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ کمبل لے آؤ گے نا تم؟ واش روم کی طرف جاتے ہوئے امامہ نے پوچھا۔ جی لے آؤں گا میں، کوئی اور حکم ہو تو وہ بھی دے دے۔ وہ کمبل اٹھاتے ہوئے خفگی سے بڑبڑایا تھا۔ سکندر نے عید کے تحفے کے طور پر اسے ایک بریسلیٹ دیا تھا، اور سوائے سالار کے تقریباً سب نے ہی اسے کچھ نہ کچھ دیا تھا۔ امامہ کا خیال تھا کہ وہ اس بار ضرور اسے زیور میں کوئی چیز تحفے میں دے گا۔ اسے لاشعوری طور پر جیسے انتظار تھا کہ وہ اسے کچھ دے۔ اس نے اس بار بھی اسے کچھ رقم دی تھی۔ وہ کچھ مایوس ہوئی، لیکن اس نے سالار سے شکایت نہیں کی تھی۔ اسے عجیب لگ رہا تھا کہ خود اس سے کوئی تحفہ مانگے، اور اسے حیرانی تھی کہ سالار کو خود اس کا خیال کیوں نہیں آیا۔ عید کی رات شہر کے نواح میں واقع سکندر عثمان کے فارم ہاؤس میں ایک فیملی ڈنر تھا۔ وہاں سالار کی بیوی کی حیثیت سے پہلی بار وہ متعارف ہوئی تھی، اور طیبہ کے تیار کرائے ہوئے سرخ لباس میں وہ واقعی ایک نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ 150 کے قریب وہ سب افراد سالار کی ایکسٹینڈڈ فیملی تھی۔ امامہ کو اب احساس ہوا تھا کہ سالار کا اسے اسلام آباد لانے اور اس کی شناخت کو نہ چھپانے کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ اسے اس عزت و احترام کی اشد ضرورت تھی جو اسے وہاں ملی تھی،
اوپن ایئر میں باربیکیو ڈنر کے دوران اپنی پلیٹ لے کر وہ کچھ دیر کے لیے فارم ہاؤس کے برآمدے میں کھڑکی کی لکڑی کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک ہٹ کی طرح بنا ہوا فارم ہاؤس کا وہ حصہ اس وقت نسبتاً خاموش تھا۔ باقی افراد ٹولیوں کی صورت میں سامنے کھلے سبزے میں ڈنر کرتے ہوئے مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ تم یہاں کیوں آ کر بیٹھ گئیں؟ امامہ کے قریب آتے ہوئے اس نے دور سے کہا۔ ایسے ہی شور لینے آئی تھی، پھر یہی بیٹھ گئی۔ وہ مسکرائی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سالار نے سافٹ ڈرنک کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان نچلی سیڑھی پر رکھ دیا۔ امامہ لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے ایک گھٹنے پر کھانے کی پلیٹ ٹکائے کھانا کھاتے ہوئے دور لان میں ایک کینوپی کے نیچے سٹیج پر بیٹھے گلوکار کو دیکھ رہی تھی جو نئی غزل شروع کرنے سے پہلے سازندوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ سالار نے اس کا کانٹا اٹھا کر اس کی پلیٹ سے کباب کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا۔ وہ اب گلوکار کی طرف متوجہ تھا جو اپنی نئی غزل شروع کر چکا تھا۔ انجوائے کر رہی ہو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ غزل سن رہی تھی۔ کسی کی آنکھ پرنم ہے، محبت ہو گئی ہوگی، زبان پر قصہ غم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ وہ بھی سافٹ ڈرنک پیتے ہوئے غزل سننے لگا تھا۔ کبھی ہنسنا کبھی رونا، کبھی ہنس ہنس کے رو دینا، عجب دل کا یہ عالم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ اچھا گا رہا ہے، امامہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ سالار نے کچھ کہنے کے بجائے سر ہلا دیا۔ خوشی کا حد سے بڑھ جانا بھی اب ایک بے قراری ہے، نغم ہونا بھی ایک غم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ سالار سافٹ ڈرنک پیتے ہوئے ہنس پڑا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ جیسے کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا میں۔ وہ جیکٹ کی جیب میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے دینا چاہتا تھا لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ امامہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تو بالآخر اسے اس کا خیال آ ہی گیا تھا۔ اس نے ڈبیا لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا۔ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اندر ایئر رنگز تھے، ان ایئر رنگز سے تقریباً ملتے جلتے جو وہ اکثر اپنے کانوں میں پہنے رکھتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ اتنے ویلیویبل تو نہیں ہوں گے جتنے تمہارے فادر کے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر کبھی کبھار تم انہیں پہنو۔ ان ایئر رنگز کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں پہننا چاہتی تو بھی ٹھیک ہے، میں ریپلیس کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی کو دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بہت ساری چیزیں پہلے اپنی جگہ بدل چکی ہیں، اس کی خواہش اور ارادے کے نہ ہونے کے باوجود۔ کچھ کہنے کے بجائے امامہ نے اپنے دائیں کان میں لٹکتا ہوا جھمکا اتارا۔ میں پہنا سکتا ہوں؟ سالار نے ایک ایئر رنگ نکالتے ہوئے پوچھا۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ سالار نے باری باری اس کے دونوں کانوں میں وہ ایئر رنگز پہنا دیے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی، بہت دیر تک اسے مبہوت سا دیکھتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اس کے کانوں میں لٹکتے ہلکورے کھاتے موتی کو چھوتے ہوئے مدھم آواز میں بولا۔ مجھ سے زیادہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی مجھ سے زیادہ تمہاری پرواہ نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا تمہارا۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس سے کہہ رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا یا یاد دہانی کرا رہا تھا، کچھ جتا رہا تھا۔ وہ جھک کر اب اس کی گردن چوم رہا تھا۔ I am blessed، سیدھا ہوتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا۔ رومانس ہو رہا ہے؟ اپنی عقل میں آنے والی کامران کی آواز پر وہ ٹھٹکے تھے۔ وہ شاید شارٹ کٹ کی وجہ سے برآمدے کے اس دروازے سے نکلا تھا۔ کوشش کر رہے ہیں، سالار نے پلٹے بغیر کہا۔ گڈ لک، وہ کہتا ہوا ان کے پاس سے سیڑھیاں اترتا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ جھنپ گئی تھی۔ سالار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بے حد آزاد خیال تھے۔ کسی کو سامنے پا کر کسی کے سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تبسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ امامہ کو لگا وہ زیر لب گلوکار کے ساتھ گنگنا رہا ہے۔ جہاں ویران تھی راہیں، جہاں حیران آنکھیں تھی، وہاں پھولوں کا موسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔
لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے پاس بیٹھے وہ خاموشی کو توڑتی آس پاس کے پہاڑوں میں گونج کی طرح پھیلتی گلوکار کی سریلی آواز کو سن رہے تھے۔ زندگی کے وہ لمحے یادیں بن رہے تھے، دوبارہ نہ آنے کے لیے گزر رہے تھے۔ ان کی اپارٹمنٹ کی دیوار پر لگنے والی ان دونوں کی پہلی اکٹھی تصویر اس فارم ہاؤس کی سیڑھیوں پر کی ہی تھی۔ سرخ لباس میں گولڈن کڑھائی والی سیاہ پشمینہ شال اپنے بازوؤں کے گرد اوڑھے، کھلے بالوں کو کانوں کی لوؤں کے پیچھے کیے۔ خوشی اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نہیں جھلک رہی تھی، بلکہ اس کے قرب میں تھی جو اس کے اور سالار کے درمیان نظر آ رہا تھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں اسے اپنے ساتھ لگائے سالار کی آنکھوں کی چمک جیسے اس فوٹوگراف میں موجود ہر شے کو مات دے رہی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے بنائے ہوئے اس ایک پوز میں نظر آنے والے کپل کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور ٹھٹکتا۔ سکندر نے اس فوٹوگراف کو فریم کروا کر انہیں ہی نہیں بھیجا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے گھر کی فیملی وال فوٹوز میں بھی اس تصویر کا اضافہ کیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔